خطاب کر رہے ہیں اس پریس کانفرنس سے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، مجھے کہنے دیجئے کہ اتنے سخت الفاظ شاید ڈاکٹر فوزیہ نہ کہہ سکیں، نہ کر سکیں کہ عافیہ کی واپسی میں رکاوٹ امریکہ نہیں، عافیہ کی واپسی میں رکاوٹ پاکستان ہے۔ اسلامی نظریے پہ بننے والا یہ ملک پاکستان آج اپنی قوم کی بیٹی کی واپسی میں رکاوٹ ہے۔ ہم نے اس کو اغوا کیا، دشمنوں کے حوالے کیا، اور آج دشمن جب واپس دینا چاہتا ہے ہم ڈالر کو فوقیت دیتے ہیں، ہم سودے بازی کرتے ہیں، اور آئندہ ایک اور سودے بازی کے لیے ابھی سے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ شکیل آفریدی کے بدلے جب عافیہ کو دینے کی آفر کی جائے گی تو یہ پھر ڈالر کو ترجیح دیں گے، اور ابھی سے گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں کہ عافیہ نے شکیل آفریدی کے بدلے امریکی انتظامیہ نے عافیہ کو دینے سے انکار کیا۔ یہ ابھی سے وہ تیاری کر رہے ہیں اس تمہید کی، آئندہ آنے والے ان کے کالے کرتوتوں کی، کہ جب شکیل آفریدی کو واپس کیا جائے گا اور عافیہ کو اسی طرح امریکی قید تنہائی میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اس موقع پر میں ان سیاستدانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آخری لمحات میں بھرپور آواز اٹھائی، آخری لمحات میں، آخری چند دنوں میں جو بہت کروشل ڈیز تھے جس پہ سر فہرست امیر جماعت اسلامی سراج الحق ڈاکٹر وسیم اختر، پنجاب اسمبلی میں جماعت اسلامی کے اپوزیشن کے لیڈر، اور اس کے علاوہ عائشہ عزیز MNA جماعت اسلامی، ڈاکٹر طلحہ محمود جمعیت علماء اسلام کے، کہ جنہوں نے ہمیشہ عافیہ کے لیے آواز بلند کی، اور ایک اور سینیٹر ہیں جمعیت علماء اسلام کے کہ جن کو مجھے نام نہیں معلوم، انہوں نے بھی سینٹ کے اندر، اور اس کے علاوہ حمداللہ حافظ حمداللہ غالباً، اور ایک مرحوم کا میں ضرور ذکر کروں گا، سینیٹر اقبال حیدر مرحوم، کہ جنہوں نے عافیہ کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے بھرپور آواز بلند کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو میرے دوستو، اس کروشل آور میں جب ڈاکٹر عافیہ کی والدہ خود ڈاکٹر عافیہ سیاستدانوں کو فون کر رہی تھی تو کپتان نے، کہ جو پاناما کے چیمپئن بنتے ہیں، انہوں نے فون تک ریسیو نہیں کیا، دیگر قیدین نے بھی فون اپنے بند کر دیے۔ یہ فون کرتے رہے کہ ایک خط لکھنے ہے، آپ اپوزیشن میں ہیں، حکومت خط نہیں لکھ رہی، آپ حکومت پر دباؤ ڈالیے، لیکن انہوں نے خط لکھ کر نہیں دیا۔ تو اپوزیشن کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ مجبور کرتے، لیکن انہوں نے نہ جانے کون سی مصلحت تھی، کون سے اشارے تھے، کہاں سے رکاوٹ تھی، کہ انہوں نے اپنی زبان کو سی لیا اور ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندر ایک سیاہ باپ اور اپنے منہ پر ایک سیاہ، اپنا چہرہ سیاہ کر کر چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ یہ وقت نہیں آئے گا، اب اوباما کی انتظامیہ چلی گئی، ٹرمپ کی انتظامیہ آ گئی ہے، لیکن یہ سفر جاری رہے گا۔ عافیہ اس موقع پر خاندان یہاں جمع ہے، اس پریس کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انشاءاللہ اس تحریک کو پہلے سے اور بھی مضبوط بنیادوں پر ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام دوستوں کا، تمام ساتھیوں کا کہ جنہوں نے اس برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا، ہم تہہ دل سے مشکور ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گی کہ ہیومن رائٹس نیٹ ورک جس نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، ان کے پریزیڈنٹ انتخاب عالم سوری صاحب کچھ آپ لوگوں سے اپنی اظہار خیال کریں۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ اس وقت پوری قوم افسردہ اس بات پہ رہی، نواز شریف پوری قوم کی اس نے بات کا سنی، قوم چلاتی رہی، سیاسی جماعتیں چلاتی رہی، مذہبی جماعتیں چلاتی رہی، سول سوسائٹی چلاتی رہی، ایک خواہش کا اظہار کرتی رہی۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر فوزیہ کے جب انہوں نے آج کی پریس کانفرنس کے لیے کال کی تو 22 اور 25 ہزار زیادہ لوگوں نے اس کو شیئر کیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ، کہ قوم اس بات کا نشانی ہے کہ قوم کی یہ امید اور خواہش ہے کہ ڈاکٹر عافیہ فوری اور فوراً پاکستان واپس آئے۔ لہذا اس حکومت کی سرموہری پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ نواز شریف نے جس طرح اس سرموہری کا اور ظلم کا مظاہرہ کیا ہے اس کو ختم کرے، اور اپنے گناہوں کی کفارہ اس طرح ادا ہو سکتا ہے
کہ فوری ڈاکٹر عافیہ کو لانے کا سدباب بنے اور ذریعہ بنے. میں آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کو 2003 میں جب اغوا کیا گیا اور افغانستان سے لے کر امریکہ تک پہنچایا گیا، کھلا جھوٹ اور تضاد ہے. جس عورت کو، جس لڑکی کو کراچی سے اغوا کیا گیا، اس کا وہی مقدمہ قائم ہونا چاہیے تھا. اس کو یہاں سے بازیاب کرایا، افغانستان میں جھوٹ تھا. وہاں پہ ایک نازک سی منحنی سی لڑکی جس کو یہ شو کیا گیا کہ اس نے فوجی سے بندوق چھین کر، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک لڑکی فوج سے بندوق چھین کر اور اس پہ فائر کرنے کی کوشش کی. کھلا جھوٹ ہے، کھلا تضاد ہے. اس کے بعد یہاں سے امریکہ لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ جوری فیصلہ کرتی ہے اور 86 سال کی قید ایک عورت کو جو قید دیتی ہے، سزا سناتی ہے. یہ سراسر جھوٹ اور تضاد پر مبنی ہے. میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کی اس تمام چیزوں کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ ہم نے تحقیق کی ہے ہیومن رائٹس نیٹ ورک نے، اور کہیں ہمیں جھول اور کہیں ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے کہ جس کو ٹیررزم کہہ سکتے ہیں یا جس کو کوئی ناجائز کام اس نے کیا ہے. ہم بڑے اعتماد اور ایمان سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق ڈاکٹر عافیہ اور پوری قوم یہ کہتی ہے کہ وہ عافیہ جو ہے وہ بے گناہ ہے، اس کو فوری رہا ہونا چاہیے. میں اس وقت کہتا ہوں کہ ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیا گیا، سازشیں کی گئی. اس وقت محسوس یہ ہوتا ہے شکیل آفریدی کے اوپر بھی چھوڑنے کے اوپر وہ ڈالر یا کسی اور حوالے سے وہ سازشیں کر رہے ہیں حکومت، اور چاہتی یہ ہے کہ کسی اور انداز سے اس کو یہاں سے چھوڑ دیا جائے، جبکہ بہترین موقع ضائع کیا حکومت نے. اور اس وقت اچھا موقع ہے شکیل آفریدی کا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر عافیہ کو کسی طور پر واپس لائے. اسی طرح اس وقت امریکہ کی جو نئی حکومت آئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جس نے بڑے دعوے کیے ہیں، برابری کے دعوے کیے ہیں، ہیومن رائٹس کے دعوے کیے ہیں، اوباما بھی دعوے کرتے چلے گئے، لیکن میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کہاں گئی وہ عورتوں کے حقوق، کہاں گئے وہ ہیومن رائٹس کہ ایک عورت کو 86 سال کی سزا دی گئی ہے. اس وقت ٹرمپ نے اپنے پہلے خطاب میں یہ بات کہی کہ ہم اپنے اینیمیز کم بنائیں گے، دشمن کم بنائیں گے اور ہم انصاف مبنی نظام قائم کریں گے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کو کیوں اپنے ایجنڈے میں شامل نہیں کرتے؟ میں اپیل کرتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کو اپنے ایجنڈے میں شامل کریں. ڈاکٹر عافیہ کو رہا کرنے پہ وہ جو دشمنی انہوں نے پالی ہوئی ہے مسلمانوں سے، کمیونٹیز سے دشمنی پالی ہے، اس میں کافی حد تک کمی آئے گی اور ایک سافٹ کارنر پیدا ہوگا ان کے لیے. میں کہتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت فوری جو ہے ڈاکٹر عافیہ کو رہا کیا جائے. اور آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس نیٹ ورک نے اور دیگر جماعتوں نے اور ہم سب نے مل کر، الطاف شکور سمیت اور تمام سول سوسائٹی نے مل کر یہ عہد کیا ہے کہ ہم ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ انشاءاللہ بھرپور قدم بقدم ہم جد و جہد کو تیز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جس طرح ہم نے پہلے کوشش کی ہے کمیونٹیز کو شامل کریں گے، سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو یکجا کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، خطوط جاری کریں گے، انشاءاللہ دور دور تک جائیں گے. ہم اپنے ای میلز اور جو بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کے انشاءاللہ کریں گے اور اس جد و جہد کا بھرپور ہم اس میں ساتھ دیں گے اور آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ. ظالموں نے کیا استقامت کو تیری سلام عافیہ، ظلم تجھ پر بڑا. ظالموں نے کیا استقامت کو تیری سلام عافیہ، استقامت کو تیری سلام عافیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا کے میرے عزیز بھائیوں، انتخاب عالم سوری بھائی، الطاف شکور بھائی، السلام علیکم. اچھا، میں آپ کی یہاں آمد پر بے حد مشکور ہوں. جب بھی آپ نے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب بھی عافیہ نے پکارا اور آواز دی، آپ تشریف لائے. میں آپ کو اپنے اس گھر میں، عافیہ کے اس گھر میں خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں،
19 जनवरी 2017 अजान का वेट कर, अजान का वेट। आप इसे माइक को छोड़ दीजिए क्योंकि आवाज़ ठीक अच्छा ठीक है ठीक माइक हमारे पास बोलिए क्योंकि वैसे भी क्या ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात है, आपका शोभा बेहतर समझते हैं। हमदम बस सही है, बस ठीक है। ये आपका ये वाला है, कौन सा लेकिन बात को संभाल नहीं कर रहे ना। बस वो सिर्फ सपोर्ट है, सपोर्ट है। सपोर्ट किया हुआ है उससे, फिर चीखना पड़ता है ना, मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। Then you say emotion भी। आवाज में जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो बहुत सारी अज़ानें होती हैं। एक अजान हो गई ना, काफी ठीक है। बिस्मिल्लाह। मैं आप सबकी यहाँ आमद पर बेहद मशकूर हूँ। जब भी मैंने, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जब भी आफिया ने आवाज़ दी, आप सब तशरीफ़ लाए, मैं आप सबको अपने घर में खुश आमदेद कहती हूँ। 19 जनवरी 2017 हमारे मुल्क की तारीख़ का एक ऐसा सया बाब है जिसमें नवाज़ हुकूमत के फ़रेब और बेशतर सियासतदानों के चेहरे बेनकाब हो गए। अवाम के सामने हुकूमती दोखली पॉलिसी के सबसे पहले हम पाकिस्तानी अवाम नहीं, ये भी बहुत खुलकर वाज़े हो गई। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह मुल्क भर के अवाम का पुरज़ोर असरार है। पूरी दुनिया से मेरे पास ये 2 दिन 20 तारीख से लेके अब तक इस कदर की मैसेजेस और इस कदर के फ़ोन कॉल और तांता भर गया कि व्हाट नेक्स्ट, हम क्या करें। और सारे भाई बहनें और इंसानियत दोस्त हमारे साथ गम और गुस्से में पुरज़ोर एहतजाज के ख्वाहिशमंद हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आपके जहन में, मैं 5 मेन सवालों का जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगी जो मुझसे इन 3 दिनों में बेहद पूछा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि आफिया को लाना हुकूमत वक्त की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए थी, क्योंकि 2003 की आमिर हुकूमत का गैर आइनी और मुजरिमाना इक़दाम था कि आफिया वहाँ पर कैद है। ये फ़र्द की नहीं, पूरे मुल्क और कौम की इज़्ज़त और गैरत का मसला है और इंसानी शहरी हुकूक के मुतालिक आइन के आर्टिकल्स 3 से 6 के तहत हुकूमत इस कौमी फरीज़े को अदा करने में मुकम्मल फेल हो चुकी है। आफिया की कैद मुसलसल दाखिला और ख़ारजा उमूर में हुकूमत की नाकामी का सबूत है। आफिया की कैद नाहक पाकिस्तान के कौमी वक़ार पर धब्बा है। आफिया की कैद का एक एक लम्हा कौम की हमीयत को मजरूह करता जा रहा है और ग्रीन पासपोर्ट की तज़लील होती जा रही है। हुकूमत मुसलसल कौम से झूठ बोलकर और ख़यानत करके आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत मुजरिम बन चुकी है। यहाँ पर जब कुछ मीडिया ज़राए ने वज़ीर आज़म की काविशों की मन घड़त ज़िक्र किया जिसका ना कोई सबूत है और ना कोई जवाज़, वो कहते हैं कि हमने फलां से बात की, टोनी ब्लिंकन से बात की या जॉन कैरी से, तो सदारती माफ़ी उनके हाथ में नहीं है, सदर ओबामा के हाथ में है या पार्डन अटर्नी रॉबर्ट ज़ूज़मर के हाथ में। हमसे तो राब्ता करते, हमने पिटीशन 1 साल पहले से दाखिल की हुई थी, इस वक्त के लिए उनकी टेबल पे थी,
لیکن ہم سے تو کچھ رابطہ نہیں، میڈیا میں شوشے چھوڑ رہے ہیں، اور جو ذرائع بغیر تصدیق کے اس کو چھاپتے ہیں ان سے بھی مؤدبانہ عرض ہے میری کہ پلیز تصدیق تو کر لیں، آپ کی بھی بہن اور بیٹیاں ہیں۔ ہم نے سب کام مکمل کر کے صرف ایک خط مانگا تھا حکومت سے، صرف ایک خط، وہ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ کوئی اور ملک ہوتا تو خود پارلیمنٹ صدر اور وزیر اعظم کو خط نہ لکھنے پر نااہل قرار دے چکی ہوتی۔ اب ایک اور اینکر صاحب نے یہ فرمایا کہ بریکنگ نیوز، خوشخبری بارٹر سسٹم کے تحت عافیہ کو لا رہے ہیں، اب خط کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو کام صرف ایک خط سے ہو سکتا ہے اس میں سودا بازی کیوں؟ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری کیا رائے ہے اس میں۔ آج میرا جواب بھی سن لیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے عافیہ کو واپس لانا ہے۔ ہزاروں مواقع آئے اور چلے گئے، مواقع اب بھی موجود ہیں۔ یہ فیصلہ ہمارا نہیں بلکہ حکومت کا ہے، اور حکومت کو کرنا ہے قومی وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور یہ واضح رہے کہ عافیہ کی قید کا ہر لمحہ قومی وقار کو مجروح کر رہا ہے۔ یہ حکومت کا آئینی کام ہے، یہ ان کا فریضہ ہے، یہ ان پر قرض ہے کہ عافیہ کو کیسے لایا جائے۔ لیکن یہ بات میں کہہ دوں کہ یہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا کہ مجرم، قاتل اور جاسوس یوں ہی تھالی میں رکھ کر رہا کر دیے جائیں یا ڈالروں کے عوض واپس کر دیے جائیں اور عافیہ وہاں قید کی صعوبتیں برداشت کرتی رہے۔ عافیہ کے بغیر اب کوئی لعین جو ہے وہ اس ملک سے نہیں جانا چاہیے۔ آج ہمارے خاندان کو اس مسئلے میں الجھے ہوئے قریباً 14 سال ہونے کو ہیں۔ یہ طویل داستان بنتی جا رہی ہے۔ تلخ حقائق اور سیاسی بے حسی، حکمرانوں کی خود پرستی اور غلامانہ ذہنیت کی روشن دلیل ہے۔ اس وقت سنہری موقع حکمرانوں نے ضائع کر دیا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ کوئی سراب نہیں دکھا رہی تھی میں۔ صدر اوباما نے صرف آخری دن 19 جنوری کو سفارشات پر مبنی 330 کمیوٹیشنز کو سائن کیا اور معافیاں دیں، جس سے ٹوٹل ان کا 1715 قیدیوں کی معافیوں کا ہے، جو کہ پچھلے امریکی 12 صدور کی تمام معافیوں کو ملا کر بھی اس سے زیادہ ہے۔ اور اس میں 568 سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کو، جن کو عمر قید کی سزا بھی دی تھی، وہ بھی شامل ہیں۔ چیلسی میننگ اور آسکر لوپیز ریویرا جیسے لوگ بھی شامل ہیں جن پر سنگین الزامات تھے۔ مگر آسکر ریویرا کو دیکھیں کہ پورٹو ریکو کی حکومت کے اصرار پر اس کے اوپر تو ٹیررزم کے الزامات تھے، بم بلاسٹ کے تھے، لوگوں کو مارنے کے تھے، وہ سب کچھ معاف ہو گئے اور وہ اب ایک آزاد فرد بن کے جائے گا۔ کیا ہم اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہم اس سنہری موقع کو ضائع ہونے پر مایوس ہیں؟ یہ واضح رہے کہ ہم حکومتی بے حسی پر غم اور غصے میں ہیں، مگر مایوس بالکل نہیں، کیونکہ ہماری امیدیں کبھی بھی کسی بھی حکومتی فرد سے نہیں تھی۔ ہماری امیدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تھی، وہ اللہ جس کے وہ بھی محتاج ہیں اور ہم بھی محتاج ہیں۔ اسی اللہ کو جب منظور ہوگا انشاءاللہ تعالی فتح و کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ عافیہ ہمارے حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں اور آمروں کی بردہ فروشی کا شکار ہے۔ یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں اور اس المیہ کو ختم کریں۔ ہم حق کی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہمارا عزم و حوصلہ پہلے سے زیادہ بلند ہے اور ہمارا ایمان نصر من اللہ و فتح قریب پر ہے۔ عافیہ حکمرانوں اور سیاستدانوں کو پرکھنے کی کسوٹی بن چکی ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں،
نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کو جو اس وقت لائیو سن بھی رہے ہیں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ آخر کار حق فتح حق کی ہی ہوتی ہے۔ یقیناً یہ سوال آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ صدر ٹرمپ عافیہ کو رہا کریں گے یا نہیں۔ عافیہ کا معاملہ کسی فرد سے تعلق نہیں رکھتا، یہ واضح رہے۔ یہ انصاف اور انسانیت کا مسئلہ ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میں امریکہ کو عظیم بناؤں گا۔ بے شک عظیم ملک بننے کے لیے پہلا قدم انصاف ہے۔ ہم صدر ٹرمپ سے بھی انصاف کا مطالبہ کریں گے اور عافیہ کا کیس انصاف اور معصومیت کے ہر معیار پر پورا اترتا ہے۔ وہ عزم ہی کیا جو ڈھل جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا لازم ہے۔ آخر میں پاکستانی سیاستدانوں کے حوالے سے میں ایک بات پھر کرنا چاہتی ہوں کہ عافیہ کو واپس لائیں، کیونکہ عافیہ کے حوالے سے عوام کے جذبات اور ان میں پایا جانے والا اشتعال آئندہ الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہوگا۔ ملک بھر کے عوام بالخصوص نوجوان اور طلباء کے جذبات کی توہین کی جا رہی ہے۔ 2018 کے انتخابات سے قبل حکمران عافیہ کو لے آئیں، کہیں حکمرانوں کی منافقت ہمیں انتخابات میں عافیہ کے حوالے سے کوئی اور اقدام اٹھانے پر مجبور نہ کر دے۔ ہم عوام، نوجوانوں اور طلباء سے بھی اپیل کریں گے کہ عافیہ کے حوالے سے دھوکہ دینے والے حکمرانوں کا کڑا احتساب کریں اور سیاستدانوں کے بے نقاب چہروں کو غور سے دیکھ لیں۔ واضح رہے 2003 میں میری معصوم بہن کو 3 معصوم کم سن بچوں کے ہمراہ بگرام کے یہیں سے کراچی کی ہی زمین سے ایک عامر نے اغوا کر اغیار کے حوالے کیا تھا اور اس کو بگرام کے اس بہیمت خانے میں، اس عقوبت خانے میں 5 سال تک بے یار و مددگار ننھے معصوم بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 2008 میں بھی جب پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے کہ برطانوی صحافی نے انکشاف کیا تو یہ منظر عام پہ آئی، تو اس کے اوپر جو گولیاں مار کر اسی کو امریکہ روانہ کر دیا اور الٹا اسی کے اوپر الزام بھی لگا دیا جس میں نہ کوئی ثبوت تھا، لیکن اس پریڈیجس جج نے 86 سال کی سزا بھی سنائی۔ ہمارے حکمران دعوے دیتے ہیں کہ ہم نے پیسے دیے ان وکیلوں کو کہ وہ 86 سال کی سزا سنا دیں، کہ وہ یہ کر دیں کہ وہ 5 سال جو عقوبت میں گزرے اور کس طریقے سے بیچا گیا اس کو وہ چھپا دیں اور ڈھکا دیں۔ عافیہ کی حفاظت کے لیے نہیں یہ کیا گیا تھا۔ اس سب میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی عوام میں شدید غم اور غصے کی لہر پھیل گئی ہے اور ہر سیاستدان اس کاز میں چیمپئن بننے کا دعویٰ دار بھی ہے۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور خصوصاً امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب کا، جماعت اسلامی کی خواتین ونگ کا، جنہوں نے ان آخری لمحات میں وزیر اعظم سے خط لکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی، سینٹ میں بھی اور اسمبلی میں بھی۔ میں پاسبان کے صدر الطاف شکور صاحب سے اور ان کی تمام ٹیم کی بے حد مشکور ہوں جو لمحہ بلمحہ میرے ساتھ رہے ہیں اور ہمت مجھے دیتے رہے ہیں۔ میں تمام عافیہ موومنٹ کے تمام رضاکاروں کی بے حد مشکور ہوں، دنیا میں وہ جہاں بھی ہیں، خصوصاً ہمارے KPK کے انعام اللہ بھائی، لکی مروت سے انور بھائی،
حافظ زبیر بھائی لاہور میں، ہمارے بلوچستان کے بھائی، ہمارے سندھ اور پنجاب کے بھائی جن کا خون ہماری طرح کھول رہا ہے، جنہوں نے مارچ میں بے تحاشا پروگرامز، لانگ مارچ اور دھرنوں کا پروگرام ابھی سے شروع کر دیا ہے، وہ تو بہت زیادہ مشتعل تھے، لیکن میں ان کی مشکور ہوں کہ انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ کام لیا ہے۔ میں سینیٹر طلحہ محمود کی بھی مشکور ہوں، اور میں سینیٹر حمداللہ صاحب کی بھی مشکور ہوں۔ چند لوگ ہیں انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں۔ میں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے برادر راشد کی مشکور ہوں، میں سسٹر ایوان ریڈلی کی مشکور ہوں، میں لارڈ نذیر احمد صاحب کی بہت مشکور ہوں، میں امریکہ میں عافیہ فاؤنڈیشن کے موری صلاح خان، میں اپنے وکلا سٹیون ڈاؤنز اور کیتھی مینلی جو آخری وقت تک ہر طرح کی اپیل اور ہر طرح کے لیگل نوٹسز اس حکومت کو دے دیا، لیکن افسوس کہ اس حکومت پہ کوئی جو نہ رہیں گی۔ کہہ دیا۔ میں آپ سب کی بے حد مشکور ہوں۔ اچھا آپ لوگ وہ کر لیں، میں ایک پیغام ہمارے لائیو جو انگلینڈ میں ہیں انہوں نے خاص طور پہ اور عافیہ فاؤنڈیشن نے انگلش میں اسی پریس کانفرنس کا وہ مانگا ہے، تو میں انگلش میں یہی وہ کرتی ہوں کہ ٹوڈیز پریس کانفرنس ہیز بین کالڈ۔ ایک منٹ ٹھہر، وہ لائیو آگے بلاک ہو رہا ہے، آگے سے ہٹ جائیں ذرا پیارے بھائی دوبارہ۔ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Today's press conference has been called because of the immense pressure and insistence of our supporters worldwide who are watching live as we speak. I am grateful to you all for your presence. Whenever your sister has called you, you have come. May you be blessed for this. I welcome you all to my humble home. Thank you very much. Indeed, January 19th, 2017 is a black day in Pakistani history when the leaders of this nation once again failed the daughter of the nation. They missed a golden opportunity that would have given them the dignity and much needed boost to the morale of the Pakistani people. But the double standards and we the politicians come first, not the people policy is now clearly evident. Our friends and supporters worldwide want to know what next. They want to protest and demonstrate. They are upset. So are we. I want to raise 5 points. First, I want to emphasize that to bring Afia, the daughter of the nation, back to Pakistan should have been the civilian democratic government's first and foremost priority, because this suffering was the result of the illegal and inhuman act of a dictator. Afia is not about one woman, but is the issue of national dignity and honor. And in accordance with the Constitution of Pakistan, our government has failed miserably. This in itself is enough to discredit their leadership. Every second Afia spends in jail, Pakistan loses its dignity further in an abyss of misery, and the value of the green passport is insulted. The government's constant deception and lies in Afia's case has indicted them under Articles 62 and 63 of the Constitution. It is worth to mention that some media sources claim that the Nawaz government took incredible steps to repatriate Afia. I ask, why did they not take myself or my attorneys into confidence? Why were they barking up the wrong tree when all we had requested was a simple letter? Why did they not tell us, and why did they not give us the information through the Freedom of Information Act? All we had asked was one simple letter. We had done everything ourselves and provided the golden opportunity in the lap of these people, but their impotence is sickening. It is a bitter fact. But in any other country, the parliament would have made the prime minister and the president resign on their treacherous deception. The second point has been coming up in the media that Afia will be brought back through a barter system. Forget the letter.
Such false hopes were lighted in the past also. It is mind-boggling why complicate what can be done by a simple letter. We are asked our thoughts on this. Well, here is my answer, she said. It is the duty of the Pakistani government to bring back Afia, to create the means with dignity and honor she deserves and restore the self-esteem of the Pakistani nation. How they do it is their duty. We provided the means which they failed to execute. Now they have to fess up and show their political will and determination that they speak of. We want to make it clear that no traitor or mercenary be allowed to leave the country without Afia's prior return, inshallah. The people have now woken up. The third is it is almost 14 years our family has been going through this ordeal, which is like a never-ending roller coaster ride filled with bitter facts, political insensitivity, and betrayal. Our leader's selfish and defeatist attitude. Yet Afia's support continues to gain momentum, and she continues to live in the hearts of the people. Today, hundreds of thousands of people are being patient and supporting us morally and emotionally. We call on them to remain peaceful. We will protest and we will struggle for the innocent and the oppressed wherever they may be. We request unity and a combined effort, and we will succeed. This golden opportunity was a reality, not a myth. President Obama announced 330 more commutations on his very last day in office, Thursday, January 19th. This brought the overall total of clemencies to 1,715, reportedly more than the past 12 presidents combined, including 568 felons with life sentences. He also granted 212 pardons, a mechanism that restores full civil rights. This also included convicted people like Chelsea Manning and Oscar Lopez Rivera, who were political prisoners. Afia also could have been one of these. She hurt no one, and her harsh sentence deserved clemency too, but we will never know because our government remained mum. We are happy for those who got a second chance, and we wish them well. We are in no way disheartened, though we have once again been hurt by the powers that are responsible. Our hopes remain high. Our faith has always been in Allah subhanahu wa ta'ala, whose will is supreme. If one door closes, 10 doors open. Afia is an innocent woman who needs justice and freedom and is suffering because of the faulty, defeatist, money-mongering policies of our government. Our struggle is for the oppressed, for peace, unity, and freedom. We are now more determined than before. For blessed are those who strive for justice, and they shall have their fill. Fourth, surely you all want to ask now, President Trump is here. What of Afia? Well, Afia's case is not dependent on any individual. It is human at its core and universal in appeal. President Trump claims to make America great again. Indeed, the first step to greatness is justice and mercy. We will appeal to President Trump for justice through the merits of Afia's case, which speak for itself. The grotesque, inhuman torture of her captivity speaks volumes. We know when our Allah wills, Afia will be free. Our job is to struggle and to pray, and I request all supporters to be patient and join our struggle in action and in prayer. Lastly, I want to let our Pakistani politicians know that their role in Afia's case will be a decisive factor in the 2018 elections. The people have seen the true faces, and Afia once again has provided us the litmus test for who is true to the nation and who is not. I want to thank all our supporters everywhere. I want to thank the president of Afia Foundation USA, Brother Maurice Salah Khan, our lawyers, Steve Downs and Kathy Manley. I want to thank the Jamaat-e-Islami president, Mr. Sirajul Haq, and his entire
Jamaat and the women wing especially. I want to thank the Human Rights Network in Takhab Suri, and I want to specifically thank Shagufta Baji. I think she is the one who spearheaded this whole movement on that front. I have no words to thank Brother Altaf Shakur and Pasban for being there at every call and every moment of this struggle. Lord Nazir Ahmed, Sister Yvonne Ridley, Brother Rashid of UK and Sister Zaina, they all remain in our hearts. The brothers of KPK in Balochistan who have already announced long marches and sit-ins, the great people of Sindh and Punjab whose blood is boiling. I call for peace. I call for a dignified, tangible protest. To join us bring our sister home. Together we can. Nasrum min Allahi wa fathun qareeb. We will succeed, inshallah. We will succeed. Thank you very much for your patience.